ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اپنا پاسپورٹ کی بیسس کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لیٹس سے نان ساؤتھ ایشین پاسپورٹ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی جاب ملتی تھی اور اس میں پیسے بھی اچھے مل رہے ہوتے تھے. لیکن اب کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں اپنے خود جاننے والوں میں جانتا ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کو آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈرز, کینیڈین پاسپورٹ ہولڈرز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی دا پاسپورٹ تھنگ. پاسپورٹ بینیفٹ کرتا ہے آپ کو, لیکن پاسپورٹ آپ کو کچھ جگہوں پر تو بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے. لیٹس سے آپ کی ٹریولنگ کی جاب آ رہی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو پاسپورٹ ایسا چاہیے جس میں آپ کو ویزے کے چکر نہ ہو. آلدو کہ اس کے اندر بھی اگر آپ کی اسکل سیٹ ایسا ہے تو کمپنی جو ہے وہ کر سکتی ہے کچھ نہ کچھ. اگر آپ دبئی آ رہے ہیں, آپ کو لیٹس سے سیلری بھی اچھی مل گئی, وہ ساری چیزیں ہو گئیں, لیکن آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ دبئی کی سچویشن کیا ہے. گرمیوں میں آ کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ یہاں پر کیا ٹیمپریچر ہے, سچویشن کیا ہے. پلس یہ کہ آپ کو ورک انوائرمنٹ ایک آپ کو وہ ملے گا بالکل پاکستان جیسا یا انڈیا جیسا بھی نہیں ملے گا, لیکن آپ کو وہ کینیڈا جیسا بھی نہیں ملے گا. تو آپ کو بیچ کا مکس ملے گا. وہ جو بیسک سیلری ہے وہ ہوگی, اس کے اندر آپ کے سیلری کا کمپوننٹ کے اندر آپ کے ٹرانسپورٹ الاؤنس ہوگا, ہاؤسنگ الاؤنس ہوگا. یہ تین چیزیں تو آپ کی ایک سیلری کا کمپوننٹ بناتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس کا فکس اماؤنٹ مل سکتا ہے, اس کا پرسنٹیج مل سکتی ہے, اس کا کوئی فل اماؤنٹ بھی مل سکتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس طرح کی کمپنی ہے, وہ آپ کو دے سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے. اسی طرح سے آپ کو میڈیکل انشورنس بھی مل سکتی ہے, وہ بھی آپ کو اچھی بھی مل سکتی ہے, کم بھی مل سکتی ہے, فیملی کے لیے شاید نہ بھی ملے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ. اوکے فرینڈس, دس از اندر ایپیسوڈ. اس میں ہم آج بات کریں گے کہ جو مڈل ایسٹ میں جن لوگوں کو جاب سرچ کرنی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں, یو ایس, کینیڈا یا یورپ میں, اگر وہ موو ہونا چاہتے ہیں تو کیا پروسیس ہوتا ہے جاب سرچ کرنے کا, اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں, اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی فری لانس کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے اگر اس کو دبئی موو ہونا ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. تو میں نے اپنے دوست ولی خان کو اپنی چینل پہ بلایا ہے. تو ولی, تھینکس فار جوائننگ. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ یار. بہت عرصے بعد ہماری کوئی انڈیویجول میوچل پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, ورنہ انگلش چینل کے اوپر ہم نے کی تھی. اردو پہ میرے خیال سے کوئی اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. کینیڈا والی لاسٹ کی تھی, اس کے بعد سے ہم نے نہیں کی تھی. تو اٹس گڈ, آلویز گڈ ٹو کولیبریٹ. اور اسی سے جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ یار ہمارے گروتھ بھی جو ہے نا اسی طرح سے آتی ہے, کراس پالینیشن ہوتی ہے لوگوں کی اور سبسکرائبرس کی. تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے جو کمنٹس دیکھتا ہوں تو لوگ اس میں کنٹرارین ویوز بھی آتے ہیں, ملتے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلتا ہے نئی چیزیں, کیونکہ لرننگ تو ایک کانسٹنٹ پروگریس ہے. اس کے اندر آپ کو روز, ہم جس ڈومین میں اب آ گئے ہیں تو مجھے تو یار روزانہ کی بیسس پہ نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو جو ابھی ہم پوڈ کاسٹ کریں گے, جو باتیں کریں گے, وہ اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کمنٹس میں بھی آئیں گے, اور ان کمنٹس کی بیسس کے اوپر اپنی فردر ریسرچ ہوگی, لرننگ ہوگی. تو بالکل زبردست, ایسا ہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ کافی لوگ, مجھے بھی کافی لوگوں نے اپروچ کیا میرے چینل پہ, جو کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کیا پروسیس ہے اگر ہم نے موو کرنا ہے کینیڈا سے یا یو ایس سے. ٹپکلی کینیڈا سے میری زیادہ آڈینس کینیڈا کی ہے, تو جو کینیڈا کے اس وقت حالات ہیں تو اس کے حوالے سے ہر کوئی پریشان ہے, انفلیشن کی وجہ سے, ہاؤسنگ کرائسس کی وجہ سے, پھر جو دوسرے سوشل ایشوز یہاں شروع ہو گئے ہیں. تو لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی کیا اب پروسیس ہے اگر کسی نے موو کرنا ہے مڈل ایسٹ ان جنرل. تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ان جنرل. پہلے تو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اس وقت وہاں پہ, اور پھر ہم تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کریں گے دبئی کے حوالے سے کہ اگر کسی نے دبئی موو کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے جاب سرچ کرنے کا. کیونکہ ٹپکلی ہوتا ہے کہ لوگ آن لائن جابس اپلائی کرتے ہیں لنکڈن کے تھرو یا جاب پورٹلس پہ, تو وہ اس پہ کوئی سکسیس ملتی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا گائیڈنس دیں گے اپنی آڈینس کو کہ وہ کیا ایسی ٹپس ہیں جس کو ہم فالو کر کے جاب انٹرویو لینڈ کر سکتے ہیں, اور پھر کن چیزوں کو ہم نے دیکھنا پڑتا ہے. تو یار فار یور آڈینس, اگر کسی کو نہیں پتا تو میں یہاں پر آلموسٹ کوئی 15 سال سے ہوں یو اے کے اندر, اور میں ایک بہت بڑی ٹیلی کام کمپنی کے اندر کام کرتا ہوں, اور کافی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اوور دا لاسٹ 15 ایئرس اوپر نیچے ہوتے ہوئے دبئی کے اندر. کیونکہ دبئی ایک ٹرانزینٹ اکانومی کہہ سکتے ہیں ایکسپیٹس کے لیے, کیونکہ سب لوگ پرماننٹسی کا سوچ کے نہیں آتے. لیکن کووڈ کے بعد سے میں نے دیکھا ہے کہ کافی مائنڈ سیٹس چینج ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, انٹرپرنورز آ رہے ہیں, یا جو لوگ فری لانسنگ کام کر رہے تھے یا اپنے آن لائن بزنسز کر رہے تھے, وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیشہ ہر دوسرے مہینے جو پراپرٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں اس میں ایک نیوز آتی ہے کہ بھائی ببل ہے. تو وہی بات ہے, ببل کہہ سکتے ہیں, کبھی کوئی سینیریو بن جاتا ہے دنیا میں, کبھی کوئی دوسرا سینیریو بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے دبئی بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے. پلس یہ کہ جو کووڈ کے بعد سے ہوا ہے, کووڈ کے بعد سے بہت سارے لوگ موو کیا ہے یہاں پر, ویزا ریجیمز چینج ہوئی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی بھی کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ارج ہوتی ہے کہ یار ہم یہاں موو کر جاتے ہیں. ایک آپ کو اونرشپ مل جاتی ہے, کیونکہ
کسی کو 10 سال کا گولڈن ویزا مل جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار چلو 10 سال کے لیے تو میں کچھ نہ کچھ کر کے یہاں پر رہ ہی رہا ہوں, ٹھیک ہے میرے ایکسپینسز ہیں, لیکن وہ جو ایکسپینسز ہیں وہ آئدر میری جاب کور کر رہی ہوگی یا میرا بزنس کور کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اونرشپ مل جاتا. پہلے یہ نہیں تھا. ایون اس وقت بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر, دوسرے کنٹریز میں, عمان نے ابھی کچھ کھولنا شروع کیا ہے, بحرین نے کھولنا شروع کیا ہے, ایون سعودی کھل رہا ہے لیکن ابھی اس لیول کا سعودی نہیں کھلا ہے. اسی طرح سے کویت میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اس کے اندر ہے. قطر بھی ان کو ضرورت نہیں ہے اس طرح سے کھولنے کی. لیکن یہ جو کنٹریز ہیں عمان, یو اے ای اور سعودی اور بحرین, ان کنٹریز نے کافی حد تک جو ہے نا چیزوں کو کھولا ہے. سعودی بھی ان پروگریس ہے. تو اس میں جب آپ کو ایز این ایکسپرٹ اونرشپ ملتی ہے کہ یار ہاں میرے پاس ایٹ لیسٹ 10 سال کا ویزا ہے, میں یہاں رہ سکتا ہوں, آنا جانا کر سکتا ہوں, ایون مجھے چھوڑ کے جانا بھی ہو تو میرے بینک اکاؤنٹ چلتے رہیں گے, وچ از اے ویری ہیوج تھنگ کسی کے لیے بھی. ایون پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستانیوں کے لیے یا انڈینس کے لیے جو ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں, ان کے لیے یو اے کا بینک اکاؤنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو لوگ ایون ویسٹ میں رہتے ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا کسی ایسے ملک کا اکاؤنٹ کھولنا جس کے اندر آپ رہ نہ رہے ہوں. تو اور یہ بڑا ویلیوبل بنتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ہیں جس کی وجہ سے لوگ موو کرتے ہیں, اور موو کرنے کی وجہ سے آف کورس اکانومی موو کرتی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری موو کر رہی ہوتی ہے, جابس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کو اپنی جگہ بنانے کے لیے اب ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اپنا پاسپورٹ کی بیسس کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس لیٹس سے نان ساؤتھ ایشین پاسپورٹ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اچھی جاب ملتی تھی اور اس میں پیسے بھی اچھے مل رہے ہوتے تھے. لیکن اب کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں اپنے خود جاننے والوں میں جانتا ہوں کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کو آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈرز, کینیڈین پاسپورٹ ہولڈرز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اونلی دا پاسپورٹ تھنگ. پاسپورٹ بینیفٹ کرتا ہے آپ کو, لیکن پاسپورٹ آپ کو کچھ جگہوں پر تو بہت زیادہ بینیفٹ کرتا ہے. لیٹ سے آپ کی ٹریولنگ کی جاب آ رہی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو پاسپورٹ ایسا چاہیے جس میں آپ کو ویزے کے چکر نہ ہو. آلدو کہ اس کے اندر بھی اگر آپ کی اسکل سیٹ ایسا ہے تو کمپنی جو ہے وہ کر سکتی ہے کچھ نہ کچھ. تو اس لیے پاسپورٹ از ون تھنگ, لیکن اس کے علاوہ اس سے بیونڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی اسکل سیٹس کیسے ہیں. تو اسکل سیٹس یہاں پر جو چل رہا ہے آج کل وہ اے آئی, تو میرے خیال سے کسی زمانے میں جیسے آئی ٹی کا بوم تھا وہ اے آئی کا بوم اس وقت ہے. اور دبئی کی اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, ایون کرپٹو جیسی چیز جو آئی تھی, اس کو فوراً امبریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کو لوگوں کو ٹیلنٹ بھی جو ہے دنیا بھر سے اٹریکٹ کر سکیں. تو فرق صرف اتنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان یا لیٹ سے ایون انڈیا کے اندر کام کر رہا ہے, اس نے اے آئی پہ اس طرح سے کام نہیں کیا ہوا جس طرح سے کسی نے کینیڈا میں, یو ایس میں رہتے ہوئے یا یو کے میں رہتے ہوئے کسی اچھی کمپنی کے اندر کسی ہائی پروفائل پروجیکٹ پہ کام کر لیا ہے اے آئی ریلیٹڈ, اس کو فائدہ صرف اس لیے ہوگا کہ اس نے ایک اسپیسیفک نیش میں ایک کام کر لیا ہے. تو اب وہ اگر اپلائی کرتا ہے تو یہاں پر اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اب ہم بات کریں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے جو ہے جو کنونشنل میتھڈز ہیں کہ آپ نیٹ ورکنگ کا, میرے خیال سے اس سے بہتر تو کوئی وے ہی نہیں ہے. اگر کوئی نیٹ ورک میں آپ کا بنتا ہے کوئی بندہ یہاں پر, اس کے تھرو اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ یہاں کام کر رہا ہے, میری لوکیشن مطلب میری کمپنی جس کمپنی میں میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے میرا ایک لیٹ سے اسکل سیٹ میچ کر رہا ہے اس جاب کے لیے, اور وہاں کوئی بندہ بھی کام کر رہا ہے آپ کا, تو پھر تو نتھنگ لائک اٹ. آپ وہاں پر اس ریسورس کے تھرو جا سکتے ہیں. ادروائز بہت کامن ہے لنکڈن کے تھرو آپ کو کرنا چاہیے. لنکڈن پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں, انٹرنلی بھی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں کیسے کرنا ہے اس کو, اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیں گے. ایک چیز جو میں ابھی ایک نعمان ہوتے ہیں جو لنکڈن کے اوپر مجھے ملے تھے, ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی. اس پوڈ کاسٹ کا لنک میں اگر میری کوئی چینل دیکھ رہا ہے تو دیکھ سکتا ہے میرے چینل کے اوپر بھی. اس پہ اس نے بتایا تھا کہ وہ ناروے میں اس وقت کام کر رہا ہے, وہ دبئی سے ناروے موو ہوا تھا. اس نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے بولا تھا کہ آج کل کے زمانے میں لوگ لنکڈن دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ پرسنل نیٹ ورک دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگ جاب پورٹلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز مس کر رہے ہیں لوگ وہ, اور اس کو اسی سے ناروے میں بھی جاب ملی تھی, اس ایک ہی ٹائم پہ اس کو آئرلینڈ میں جاب ملی تھی, اس کو یو کے میں جاب ملی تھی, اس کو ناروے میں جاب ملی تھی, اور وہ ایک ہی طریقہ تھا. اس نے کہا تھا کہ یار میں ہر کمپنی کے ان طریقوں سے تو کام کر رہا تھا, میں لنکڈن پہ بھی اپلائی کرتا تھا, میں جاب پورٹلز پہ بھی کرتا تھا, لیکن میں جس کمپنی نے جاب پوسٹ کی ہوئی ہے اس کی جو جاب کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی اپلائی کرتا تھا. اور یہ ایک پرانا طریقہ ہے جو لوگ اب بھول چکے ہیں. مطلب اب اتنا بڑا آپ کے پاس سی وی موجود ہے, آپ سی وی سینڈ کر سکتے ہیں, یا آپ کسی جاب پورٹل پہ اپنا پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے اس پہ کر سکتے ہیں. یا ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے اسپیسیفک جاب ریلیٹڈ جو پورٹل ہے اس کے اوپر اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے, اور یہ مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو لیٹ سے 10 کمپنیز میں اپلائی کرنا ہے, اٹس ٹائم ٹیکنگ. لیکن اس نے کہا یار میں نے اس پہ ٹائم اسپینڈ کیا تھا
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑا پرسنلائز قسم کا سسٹم ہوتا ہے. اگر واقعی کسی کو جاب اپرچونیٹی ہے اس کمپنی کے اندر اور وہاں کی ایچ آر بھی ایکٹیو ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو آپ کو کرنا ہے. لیکن آئی ایم 100% شیور کہ اس میں بہت ٹائم لگتا ہوگا. میرے پاس اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ آپ اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی خود اگر جب جاب اپلائی کرتا ہوں تو کچھ جابس پہ نا لنکڈن پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپلائی ود ان لنکڈن, تو آپ جو ایزی اپلائی کہتے ہیں اس کو نا, تو آپ بس اس میں ایک کلک کریں اور آپ لنکڈن کے تھرو اپلائی ہو جاتا ہے آپ کا. لیکن زیادہ تر جاب ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو ریڈائریکٹ کر کے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہے, وہاں آپ اپنی پروفائل بنائیں, ڈیٹیلس لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپلائی کرتے ہیں. تو ٹپکلی نیچرلی میں اس کو اوائڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے, کم از کم 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. آپ جا کے کسی ویب سائٹ پہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں, اس کی ڈیٹیلس فل اپ کریں, پھر سی وی اپلوڈ کریں, تو 20 منٹ ایک اپلیکیشن پہ لگتا ہے. تو میں بھی یہی کرتا ہوں, میں اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس کے ذریعے سکسیس کی تو پھر اس کا مطلب وہ کام نہیں یہ ہوتا ہے. میں بھی آئی واز سرپرائزڈ اس بات پر. اس نے, اور وہ دبئی کی بات نہیں کر رہا تھا, آئی ایم شیور دبئی کے لیے بھی وہ امپلیمنٹ ہوگا, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آف کورس ہم لوگ ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹس نہیں کرتے. لیکن میرے خیال سے اگر آپ کو کوئی جمپ لینی ہے تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے اس کے لیے. آپ پھر آپ کو اگر آپ کتنے کریں گے, آپ 20 جابس کے لیے اپلائی کریں گے, 20 جابس کے لیے آپ کو ہر جاب کے لیے 20 منٹ لگ رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ اگر اس طرح سے کوانٹیفائی کریں اس کو تو کتنا ٹائم لگ جائے گا. 400 منٹ لگ جائیں گے, 600 منٹ لگ جائیں گے, تو اس کو اسی طرح سے 10 گھنٹے 20 گھنٹے لگ جائیں گے, ایک دن لگ جائے گا. اگر آپ اس کو کریں تو ایک مہینے کے اندر آپ بہت ساری جابس اپلائی کر سکتے ہیں. اور آئی ایم شیور اگر اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آئی ایم 100% شیور کوئی نہ کوئی آپ کو ایٹ لیسٹ کیوریز آنا شروع ہو جائیں گی یا کالز آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آف کورس لنکڈن تو ایک ایسی چیز ہے جس کو لوگ زیادہ تر لوگ فائر فائٹنگ کے لیے لنکڈن کو یوز کر رہے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں. جب جاب ختم ہونے لگتی ہے یا کسی پرابلم میں آتے ہیں اس ٹائم پر لنکڈن میں جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے جاب کو ہم نے لنکڈن کو دیکھ لیا کہ لنکڈن اٹ سیلف ایک بڑا ڈائنامک قسم کا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کو انگیج رکھنا پڑتا ہے, لوگوں کو انگیج رہنا پڑتا ہے. اور جن لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ فیوچر آپ کے ان کے تھرو جاب مل سکتی ہے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اسپیم کرنا شروع کرنا ہے, لیکن ایک اچھی طریقے سے انگیج کرنا شروع کرنا ہے. میں خود دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ مجھ کو جو ڈی ایمس کرتے ہیں, وہ اگر طریقے سے ڈی ایمز نہ کریں تو پھر میں شاید ان کے ڈی ایمز کو نہ دیکھ پاؤں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ مجھے پہلے کامنٹس کے اندر انگیج کر لیں گے, مجھے پتا ہوگا اچھا اس بندے نے اس طرح سے کام کیا ہوا ہے. اگر کسی کو مجھ سے پوڈ کاسٹ کی ریکویسٹ کرنی ہے تو وہ میں دیکھوں گا اس نے اچھا 2-3 دفعہ مجھ سے ریکویسٹ کر لی ہے, ریکویسٹ تو نہیں کی, مطلب مجھ سے انٹریکٹ کر لی ہے اور مجھ سے اس نے کچھ چیزیں ایسی مجھے ویلیو پرووائڈ کی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے اور خود ایگر ہے آنے کے لیے. پھر وہ ڈی ایم میں آتا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ڈی ایم میں ڈائریکٹ آتا ہے تو وہ پھر وہ بات اس طرح سے بنتی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ لنکڈن کو صحیح سے یوز کرنا, میں نے بھی ملٹیپل ٹائمز ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. حماد بھائی کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کی تھی, تو اس کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح سے بتایا تھا کہ لنکڈن آپ فائر فائٹنگ کے ٹائم پہ یوز نہ کریں, آپ ہر وقت یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں اس کو. اور بیسٹ ٹائم یہی ہے کہ آپ جب آپ فری ہوں اور جب آپ کے پاس ٹینشن نہ ہو کہ آپ کو جاب سرچ کرنی ہے, اس ٹائم پر آپ لنکڈن اسٹارٹ کرنا شروع کریں. کیونکہ ہارڈلی آپ کے کوئی 10-15-20 منٹ آپ کے لگیں گے دن کے, لیکن آپ کو اس کے اندر آپ کی جو پروفائل بلڈ ہوگی وہ بہت ایک کام کی چیز ہوگی. بالکل. حماد بھائی سے میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ اسی ٹاپک پہ کرنی تھی, وہ آج پوسٹپون ہو گئی, ان کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو اس میں ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ بھائی لنکڈن جو ہے نا وہ اب ایک طرح کا آپ کا پروفیشنل اسٹیج ہے. یعنی کہ آپ کس طرح سے اپنی پروفیشنل پروفائل جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تو اگر آپ اس میں کوئی اپڈیٹ ہی نہیں کر رہے, کوئی پوسٹ نہیں ڈال رہے, وہ بالکل اسٹیٹک 5 سال پرانی پروفائل بنی ہوئی ہے, تو نو بڈی نوز واٹ یو آر ڈوئنگ. اگر آپ نے جاب لکھی بھی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ریگولرلی اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی پوسٹ ڈال رہے ہیں, اس میں کوئی نیوز لیٹر لکھ رہے ہیں, تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. تو خود بخود لوگوں کی نظر میں پروفائل بننا شروع ہو جاتی ہے. ہاں, میں نے ایک ایسی کوئی ٹیسٹ کیس بتایا تھا حماد بھائی کو, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہاں کوئی کینیڈین ایک پروگرام ہے امیگریشن کا جس کے اندر وہ آپ کا اسٹارٹ اپ ویزا تھا میرے خیال سے, جس کے اندر آپ ملٹیپل لوگ ایک ساتھ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں اسٹارٹ اپ کے لیے. تو اس کے اندر کچھ کنسلٹنٹس تھے جو کہ وہ اپلائی کروا رہے تھے لوگوں کا. تو میرے جاننے والا تھا ایک بندہ, اس نے اپلائی کیا. تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ جو 5 لوگ ہیں اس وقت, تم لوگ یہ کام جو کر رہے ہو 2 نمبر کر رہے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 5 لوگ ہیں, اب اسٹارٹ اپ جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی پروفائل چیخ کے بول رہی ہوتی ہے کہ میں اسٹارٹ اپ میں آ گیا ہوں. کیونکہ اسٹارٹ اپ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ خود دکھانا چاہتا ہے کہ میری یہ کمپنی ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ دیکھ لو یہ میں جو کام کر رہا ہوں. اب تم 5 لوگ اپنی لنکڈن پروفائل, کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس میں ایز اے گروپ اپلائی کرنا تھا.
تو میں یہ پوچھ رہا تھا اس سے کہ مجھے نہیں پتا کنسلٹنٹ نے کتنا ان کو سمجھایا تھا, لیکن آئی ایم شیور امیگریشن آفیسرس, یہ بات میں کر رہا تھا حماد بھائی کو, پھر انہوں نے مجھے رسپونڈ کیا تھا اس پہ. تو امیگریشن آفیسر آئی ایم شیور آپ کی اس لیول پہ جا کے دیکھے گا کہ آپ کی لنکڈ, آپ اسٹارٹ اپ کے لیے اپلائی کریں تو آپ کی یہ جو 5 کا گروپ ہے, چلو کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ نہ ڈالنا چاہ رہا ہو اپنا اسٹارٹ اپ اپنی لنکڈن کے اوپر کیونکہ اس کا کوئی کمپنی کا کوئی پرابلم ہو اور وہ نہ چاہ رہا ہو کہ وہ کلیئرلی نظر آئے, لیکن یہ 5 کے 5 بندے ہیں, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا نا اس اسٹارٹ اپ کا یا اس کمپنی کا, کہیں نہ کہیں لنکڈن کوئی پروفائل ہوگی. اگر اس طرح کی کوئی پروفائلنگ نہیں ہوگی تو وہ تو امیگریشن میں بھی پرابلم ہو گئی. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی ریچ آؤٹ کیا تھا کسی سری لنکن کلائنٹ نے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ جو بندہ ہے اس کا ہمیں ویزا اپلائی کرنا ہے, لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی پروفائل بنانی پڑے گی. تو ان کو ہائر اس لیے کیا تھا کہ اس بندے کی پروفائل کریٹ کریں اور 1 مہینے 2 مہینے کے اندر اس لیول پہ لے کر آئیں کہ وہ لگے کہ ہاں یار کوئی چیز چل رہی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس پروفائل کے اوپر. تو وہ بھی امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا تھا. تو یہاں تو خیر ہم بات کریں کہ دبئی کوئی آ رہا ہے تو دبئی کے لیے تو آف کورس وہ لنکڈن پہ آج کل سب کچھ ہے, مطلب ہر بندہ لنکڈن کے اوپر ہے, سی ای او سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ. وہ الگ بات ہے کہ سی ای او شاید اتنا زیادہ انٹریکٹ نہ کر رہا ہو لیکن ایکٹیو نہ ہو, لیکن میرے خیال سے اب تو سی ای اوز بھی پرسنل برانڈنگ کو سمجھنے لگے اور بڑے بڑے نام ہیں جو کہ وہ لوگ بھی جو ہے لنکڈن کیا انسٹاگرام کے اوپر بھی وہ اب کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. تو سوشل میڈیا تو آپ کو لازمی کرنا ہے, بھلے آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہو نہ بنا رہے ہو, آڈیو کریں یا نہ کریں, آپ ٹیکسٹ لکھیں اس کے اندر اپنے. ایک اور میں ایگزامپل دے رہا تھا اپنے مینیجر کو, کیونکہ میرے مینیجر سے میری بات ہو رہی تھی, میرا ایک آرٹیکل آیا تھا انٹرویو, تو اس نے میرا ایک طرح سے انٹرویو کر لیا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے. تو میں بھی نہیں کھلنا چاہ رہا تھا اس کے سامنے, لیکن جب اس نے بات کرنا شروع کی تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ انٹرسٹڈ تھا اس کے اندر باتوں میں. تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میں تو کام جو کر رہا ہوں نا بالکل سیپریٹ فرام مائی اون ورک ڈومین کر رہا ہوں, لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو نعمان کی بات کی تھی میں نے, یہ پی ایل سیز, آٹومیشن, انسٹرومنٹیشن, اس طرح کی کام کرتا ہے, سائبر سیکیورٹی, اس طرح کی چیزوں کے اوپر تھا وہ. بلکہ اس کی بھی بڑی ایک انڈیویجول قسم کی اسٹوری تھی کہ پی ایل سیز, آٹومیشن, اس سے وہ گیا تھا سائبر سیکیورٹی میں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹرانزیشن ایک بہت زبردست قسم کا. تو کہہ رہا تھا یار جب کووڈ کے بعد سے جو انڈسٹریل آٹومیشن ہے اس کے اوپر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے تھے, یہ جو کہ لوگ پہلے فورسی کر ہی نہیں رہے تھے کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انڈسٹریز کے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جائیں. کووڈ کے ٹائم سے یہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو میرا کیونکہ آٹومیشن میں بھی تھا اور تھوڑا سا میرا سائبر سیکیورٹی کا بیک گراؤنڈ تھا جو پہلے میں کر رہا تھا, وہ دونوں کمبائن ہو کر مجھے جو ہے نا ایک اس طرح کی جاب اپرچونیٹی ملی تھی. تو یہ بندہ جو اپنی لنکڈن کے اوپر کام کرتا ہے یہ سارا کا سارا اسی سے ریلیٹڈ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے. انفیکٹ اس کا ایک چینل بھی ہے جو کہ 80,000 سبسکرائبرس کے اوپر ہے اور وہ بھی اسی ڈومین کے اندر باتیں کرتا ہے. کورسز بھی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اس نے. اسی طرح سے میں ایک بندے کو جانتا ہوں, وہ یمنی ہے اور یمن میں کام کرتا ہے اور آئی تھنک ہارڈلی 25 ایئرس کا ہوگا. وہ ٹیلی کام ڈومین سے, مجھے ایک دم سے اس کی لنکڈن کی پوسٹ نظر آ گئی تھی. اس کی پوسٹ کے اوپر بہت زبردست قسم کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. اب یمن ایک وار ٹارن کنٹری ہے جس کا ابھی کوئی حال نہیں ہے, لیکن اس میں ایک بندہ بیٹھ کر 5G کی باتیں کر رہا ہے اور اس پہ اپنا خود کا کنٹینٹ ڈال رہا ہے, خود کی گرافکس بناتا ہے وہ. تو اتنا کام کر رہا ہے. اب آئی ایم 100% شیور اگر وہ اپلائی کرتا ہے جابس کے لیے, ایون وہ باہر ویسٹرن کنٹریز میں اپلائی کرتا ہے, تو اس کو وہ ہاتھوں ہاتھ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک لنکڈن پروفائل بن چکا ہے. تو اگر یہ مجھے یاد رہا تو میں ڈسکرپشن کے اندر تمہیں بھی دے دوں گا, تم اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دینا ان لوگوں کے لنکڈن اکاؤنٹ, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو پرسنل برانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایون دبئی کے اندر یہاں پر بھی جو لوگ مجھے نظر آتے ہیں, آپ کو ہر طرح کے لوگ لنکڈن پہ نظر آئیں گے. ہر کمپنی کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا, HR سے لے کر فائنانس سے لے کر آپ کی جو اپنی ڈومین ہے اس کے اندر, خاص طور پہ AI کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہے, IT سافٹ ویئرس کے اندر کوئی کام کر رہا ہے, تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ آپ اگر اس کو کسی کو کولڈ کالنگ شروع کر دیں گے نا تو وہ بات صحیح نہیں رہے گی. وہ تو انٹریکشن شروع سے کرنا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. If you are an investor in the US, in Canada or in Europe and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income
on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. میں نے تمہیں شاید پہلے بتایا تھا کہ سسکو میں ایک سیلز انجینئر ہے, ینگ سی لڑکی ہے, مطلب میرے خیال میں شاید 27-28 ایئرس کی ہوگی. تو اس کو بھی پرسنل برانڈنگ کا کافی شوق تھا, تو اس نے لنکڈن پہ ٹک ٹاک پہ اپنی جاب کے حوالے سے ہی جو سسکو کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس پہ اس نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنانا شروع کی. اور اب وہ اتنی اس کی پروفائل بڑھ چکی ہے کہ سسکو کی ہر سال ایک کانفرنس ہوتی ہے, سسکو لائیو, جو کسٹمر فیسنگ کانفرنس ہوتی ہے. اس میں کسٹمرز آتے ہیں, پارٹنرز آتے ہیں, اور کافی بڑا ایونٹ ہوتا ہے لاس ویگس میں. تو سسکو نے پھر اس کو انوائٹ کیا پرسنل برانڈنگ پہ بات کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کا ایک سیشن تھا جس میں اس نے جو سسکو کے انجینئرس تھے ان کے سامنے اس نے پوری پریزنٹیشن دی کہ یہ پرسنل برانڈنگ کیوں ضروری ہے, کیوں کرنا چاہیے, اور پھر اس نے اپنی جرنی بتائی پوری کہ کس طرح اس نے اپنا پرسنل برانڈنگ کا جو ہے پورا پروسیس شروع کیا. تو دیٹس اے ہیوج شاؤٹ آؤٹ فار اینی بڈی. لائک اگر سسکو جیسی کمپنی اگر آپ کو بلا رہی ہے کہ بھائی تم آ کے ایونٹ پہ جو کہ سال کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس پہ آ کے اپنی اسپیچ دو, دیٹس اے ہیوج شاؤٹ آؤٹ فرام اے پرسنل برانڈنگ پرسپیکٹو. واقعی میں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی اپریسیشن ملتی ہے. ہاں ملتی ہے بالکل. اور اس میں بتاؤں, جب یہ میرا آرٹیکل آیا تھا, انٹرویو آیا تھا نیشنل کے اندر, تو اس ٹائم پر پورا آفس جو ہے وہ ایک طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے, مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. پہلے میں بھی انٹرسٹڈ تھا کہ اس کا جو پوسٹ افیکٹ ہے وہ کیا ہوگا, وہ مجھے سننا یار وہ بڑا زبردست افیکٹ ہوا تھا اس کے اندر. ایون میرے وی پیز نے آ کر مجھ کو کہا تھا کہ یار ویو سین یور آرٹیکل اور دیٹ از ویری گڈ. مطلب سامنے تو کسی نے بھی مجھ کو یہ نہیں بولا کہ غلط کیا تم نے, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کرو. لیکن ہاں آف کورس میں جو کام کر رہا ہوں تو اس کو اب لوگوں کو کوانٹم سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اچھا اس کا یہ کوانٹم ہے اور اس کے اندر اس طرح سے سینیریو بن سکتا ہے. تو پھر اسی بات پر میرا مینیجر کافی زیادہ وہ ہوا تھا کہ یار تم یہ کر کیا رہے ہو اور کس طرح سے ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو اتنی ایگزامپل دیں. اس کا مطلب وہی بات ہے نا, لوگوں کو سوشل میڈیا کی پاور کا نہیں پتا. میں نے اس کو علی عبدال کی ایگزامپل دی, میں نے اس کو مس ایکسل کی ایگزامپل دی. میں نے کہا تم دیکھو, تم مجھے انسٹاگرام پہ جو ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہو, انسٹاگرام کی جو ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہو ایکسل کے ٹپس اینڈ ٹرکس کی, وہ میرا اچھا مینیجر ہے, وہ لوکل ہے, وہ اکثر بھیج رہا ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزیں, کیونکہ ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا تمہیں پتہ ہے یہ بندی جس کی تم نے مجھے ویڈیوز بھیجتے رہتے ہو, پچھلے 1 سال سے تم مجھے شیئر کرتے ہو, یہ بندی $2 ملین صرف اپنے کورسز سے بناتی ہے ایکسل کے. کین یو امیجن دیٹ؟ تو اس کا آنکھیں کھلی رہ گئی تھی. کہتا آر یو شیور؟ میں نے کہا میں تمہیں اس کے آرٹیکلس بھیجتا ہوں جو اس کی ریکگنیشن میں لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں, انٹرویوز کیے ہوئے ہیں اس کے. پلس یہ کہ پھر ہم نے علی عبدال کی اس کی ایز یوزول جو ہمارا ایک پرانا مطلب کلاؤڈ مینٹور ہے, اس کی میں نے بتایا کہ بھائی وہ £60,000 کی جاب چھوڑ کر آلموسٹ 5 ملین پاؤنڈ کے قریب کا اس کا ریونیو بن گیا ہے لاسٹ ایئر. £60,000 کی اس نے ڈاکٹر کی جاب تھی, جو میڈیکل ڈاکٹر تھا وہ پریکٹس کر رہا تھا, وہ چھوڑ کر. تو لوگ اپنے اس کے اندر ٹرانزیشن کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ٹرانزیشن نہیں کرتے لیکن اپنی ہی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے, جیسے میں نے ایگزامپل دی نعمان کی اور وہ جو یمنی بندہ تھا اس کی, اپنی ہی ڈومین میں رہ کر. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی ڈومین میں فائنانس کے ہوں گے تو فائنانس کی بات کرتے ہیں. انفیکٹ میری ابھی پوڈ کاسٹ ہوئی ہے ایک صاحب سے, وہ سعودی میں ہوتے ہیں, وہ ICMA سے آئی تھنک ہی از ناٹ اے چارٹر اکاؤنٹنٹ, لیکن وہ ہیں وہ فائنانس کے, اور زین KSA میں ڈائریکٹر ہیں فائنانس کے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی, اچھا بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے ان کی بائی دا وے. وہ فائنانس پروفیشنل ہیں, لیکن ایک ٹائم پر آ کے سعودیہ میں ان کی جاب کووڈ کے ٹائم پہ چلی گئی تھی, اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ ان کے پاس آلموسٹ پیسے ختم ہو گئے تھے. تو میں نے کہا یار آپ فائنانس پروفیشنل ہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب وہی بات ہو گئی نا کہ جو لوگ MBAs ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ان کے پرسنل فائنانسز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, وہ عجیب چل رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے یار, یہ چیز جو فائنانس گھر کی فائنانس ہوتی ہے اور جو ہم آفس میں کر رہے ہوتے ہیں, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کے اندر لوگ بیوقوفیاں کر سکتے ہیں, اور میں نے بیوقوفی یہ کی تھی کہ میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا تھا پراپرٹیز کے اندر, اور میں بالکل ٹائڈ اپ تھا. میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری جاب چلی جائے گی, اور وہاں کووڈ ہو گیا اور میرے پاس واقعی کچھ نہیں بچ رہا تھا اس ٹائم پر. تو پھر میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹائم تھا, مجھے ایک کمپنی نے مجھے ایٹ لیسٹ ویزا دے دیا تھا, پیسے نہیں دے رہے تھے وہ. تو اس ٹائم پر میں نے پھر کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا لنکڈن کے اوپر. تو جو مجھے انٹرسٹنگلی میں نے ان سے کوشچن یہ کیا تھا کہ آپ جو کانٹینٹ بناتے ہیں لنکڈن کے اوپر, آپ کا کانٹینٹ ایگزیکٹلی وہی ڈومین میں بنا رہے ہیں جو آپ کی ڈومین ہے, یعنی کہ فائنانس کی, تو اس کے اندر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آتا آپ کی کمپنی کے تھرو. تو کہتے ہیں یار بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ میں اس کانٹینٹ کو اپنی جاب سے پہلے سے بنا رہا تھا, اور میرے باسز نے یہ دیکھ کر ہی مجھے ہائر کیا. تو آپ کے
कंटेंट की बेसिस के ऊपर ही हायरिंग हो रही होती है बहुत सारी जगहों पर, अगर आपका रेलेवेंट कंटेंट है आपकी जॉब से रिलेटेड, तो इट इज़ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब मेरे पास तो इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अब आ गई हैं कि सोशल मीडिया पे आपको हर सूरत में शाइनेस ख़त्म करनी पड़ेगी और आपको आगे आना पड़ेगा. मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ भाई आज से काम करोगे ना साल लग जाएगा, लेकिन उस साल के अंदर तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखना कि वो कैसी होगी. वो कंप्लीटली डिफरेंट किस्म का तुम बंदे बन जाओगे अगर तुम वीडियोस पे ना भी आओ. हालांकि वीडियो इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अगर वीडियोस पे नहीं भी आते हो तो अपने ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. राइट. तो ये मेरे ख्याल से जो पर्सनल ब्रांडिंग का एस्पेक्ट है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आप दुबई के आप कहीं भी जॉब ले सकते हैं. लेकिन दुबई का ऑफ कोर्स फ़ायदे ही फ़ायदे हैं यहाँ पर जो कनाडा की सिचुएशन है. बल्कि अब मैं पहले सोच रहा था कि इस वीडियो का टाइटल हम रख सकते हैं कुछ रिलेटेड टू जॉब हंट इन दुबई, लेकिन अब हम कनाडा दोबारा से रख देंगे, फिर लोगों की गालियाँ सुनने को मिलेंगी टाइटल की बेसिस के ऊपर. लेकिन खैर अच्छा, मुझे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया था जो मैंने बैरोज के साथ पॉडकास्ट की थी कनाडा के हवाले से कि किस तरह कैनेडियंस जो हैं वो यूएस मूव हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कनाडा सिचुएशन. तो उस पर मुझे एक रिसेंट कमेंट आया था किसी लोकल गोरे का ही लग रहा था मुझे, कि वो कह रहा है कि वो बेसिकली कह रहा था कि तुम इमिग्रेंट जो है तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है कनाडा के साथ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम लोग यहाँ आते हो बेनिफिट लेने के लिए. मैंने कहा भाई देखो बात सुनो, किसी की लॉयल्टी अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी की नहीं होती है. हर किसी के लिए जो प्रेफरेंस है वो अपनी फैमिली सबसे पहले है. तो अगर किसी कंट्री में मूव होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो रोग हो जाए और आपकी इन्फ्लेशन 40 ईयर्स हाई हो जाए, फिर आपके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस लगना शुरू हो जाए, तो ऑफकोर्स हर कोई अपने लिए सोचेगा कि भाई मैंने अपने 5 साल में अब क्या करना है, अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपना फाइनेंस कैसे प्रोटेक्ट करना है. इसमें लॉयल्टी जो है ना वो साइड में चली जाती है अगर आपके फाइनेंसेस जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाए. हाँ, तो लोग असल में जज्बाती होते हैं. लोग तो जो पाकिस्तान के बारे में भी ये बोल रहे होते हैं ना. तो मतलब मैं अक्सर ये जो हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान से मूव करने की, इमिग्रेशन की. यार आजकल डिजिटल नोमैड वाली सिचुएशन है. मतलब आप कहीं पे बैठ के काम करें, आपको आप ठीक है वी आर पाकिस्तानीज या कोई कैनेडियन है तो कैनेडियन है, तो कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप कोई जो लोग रह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या कोई उसके अगेंस्ट हम कोई लेट से हमने कोई वेपन्स तो नहीं उठा लिए ना किसी मुल्क के अगेंस्ट. हम कुछ कह रहे हैं तो किसी बेसिस पे कह रहे हैं, और अगर वो गलत बात है तो आप उसको प्रूव कर दें, आप उसका काउंटर लेकर आ जाएं. मैंने इनफैक्ट अभी तक पॉजिटिव कंटेंट आते हुए नहीं देखा. कुछ होते हैं कुछ बातें कर देते हैं, पॉजिटिव कंटेंट आते हुए मैंने एटलीस्ट कनाडा की तरफ से नहीं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में. उससे पहले तो डेफिनेटली आता था. पूरी दुनिया का जो ब्रांड बना है कनाडा वो ऐसे ही नहीं बन गया. वो कनाडा तो बहुत बड़ा ब्रांड बना है ना, प्रो इमिग्रेशन कंट्री, लिबरल, और ये सारी चीज़ें जो बनी हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी है. लेकिन अभी जो रिसेंटली जो हो रहा है, अगर ये कोर्स सही नहीं होता है तो फिर वो डाउन द हिल जाएगा और फिर उसी तरह का कंटेंट आएंगे तो लोग फिर बैठ के. बल्कि मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसको बोला था यार कनाडा इतना बुरा तो नहीं है, वो कैनेडियन ही है, तो क्या था कनाडा इतना बुरा तो नहीं है, तुम लोग अजीब बातें कर रहे हो. तो देखो ऑस्ट्रेलिया में भी ये मसले हैं, यूके में भी ये मसले हैं, यूएस में भी मसले हैं. मैंने कहा चलो यूएस को साइड में कर देते हैं, यूएस तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं समझता हूँ उसको. लेकिन तुम ऑस्ट्रेलिया और लेट से यूके की बात कर दो तो इन दोनों कंट्रीज़ ने, इवन यूरोप ने भी, इस पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर ने अपार्ट फ्रॉम कैनेडा उसने इमिग्रेशन पे एक कर्ब किया हुआ है. अभी आप देख लें, आप यूके ऐसे नहीं जा सकते, आप ऑस्ट्रेलिया देखें आप ऐसे नहीं जा सकते, आप यूरोप देखें ऐसे नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल आपको कोई वर्क परमिट दे दे, आप कोई बिजनेस इमिग्रेशन कर रहे हो, आप कोई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. कनाडा में इस वक्त भी खुला हुआ है, और मैं अब पॉडकास्ट पे बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इस वक्त भी इतने गलत तरीके से खुला हुआ है कनाडा कि आपके पास $1 लाख हो ना, आप आराम से पहुंच सकते हैं कनाडा. कोई इतना बड़ा मसला है नहीं, आपको PR मिलेगी डायरेक्ट. अब मतलब लोग कहेंगे इस पे कि कैसा है, ऐसा कैसे मिल रही है और क्या हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें ओपन सीक्रेट है, इस तरह ही से चल रहा है. हाँ, अंडर द हुड सारी चीजें हो रही हैं. तो अगर कोई इमिग्रेंट या सिटीजन मुझे ये कह रहा है कि कनाडा बहुत अच्छा है, तो फिर ठीक है, उसको प्रो इमिग्रेशन होना चाहिए, फिर जाएं लोग. अगर इतना ही अच्छा है तो फिर वहाँ पर जाकर बसें, और मैं कहता हूँ हो सकता है अगले साल मैं खुद आ जाऊँ, मुझे नहीं पता. मतलब जहाँ पर आपको बेहतर लगेगा सिनेरियो आप वहाँ जाएंगे. और जो सिनेरियो अगर कोई गलत है तो उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बात नहीं करेंगे तो लोग भर भर के फिर कनाडा जहाज आएंगे और फिर आप बोलेंगे कि यार ये इतने तो गोरे नहीं है यहाँ पर जितने जो है इमिग्रेंट्स हो गए. तो आप फिर ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है. कुछ एरियाज ऐसे हैं GTA के जहाँ पे आपको गोरा नजर ही नहीं आता. जैसे कि ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन आप चले, आपको बहुत ही शायद 10% चांस है कि आपको कोई गोरा नज़र आ जाए वहाँ पे. तो सिचुएशन जो सोशल डायनेमिक्स है वो तो बहुत तेज़ी से चेंज हुई है कनाडा की पिछले समझ लो 5 से 6 साल के अंदर. और ये चीज़ एक्सेलरेट हुई है पेंडेमिक के बाद से. यानी कि जिस पेंडेमिक के बाद से उन्होंने इतने इमिग्रेंट्स बुलाए हैं, और अनवेटेड, यानी कि पहले तो होता था कि लोग इमिग्रेशन अप्लाई करते थे, उसके बाद फिर उनकी वेटिंग होती थी, पूरा बैकग्राउंड चेक सारा कुछ होने के बाद फिर आप यहाँ आते थे. अब
کووڈ کے بعد سے انہوں نے اس کو بالکل انویٹڈلی کھول دیا, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے نام پہ انہوں نے کتنے لوگوں کو بلایا ہے جن کی کوئی ویٹنگ پروسیس نہیں ہوئی, کیا ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے کسی کو نہیں پتہ. وہ اسٹوڈنٹس کے نام پہ کرمنلس بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, وہ کرائم بھی کر رہے ہیں, چوریاں بھی کر رہے ہیں, مرڈرز بھی ہو رہے ہیں, نو بڈی نوز واٹس ہیپننگ. تو جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ہر کوئی جو پہلے سے یہاں رہ رہا ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ یار از اٹ اسٹل سیف فور می اور ناٹ, یعنی کہ کیا میں نے اپنی زندگی یہاں گزارنی ہے یا میں کچھ اور پلان کروں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور ہر کوئی اپنے فیوچر کے لیے تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے, اپنی فیملی کے لیے, خاص طور پر اگر آپ کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی یہاں گزارنی ہے, تو آپ سوچیں گے نا کہ بھائی کیا یہ کنٹری رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اگر 10 سال میں مزید سچویشن جو ہے وہ ورس ہو جاتی ہے امیگریشن کے حوالے سے, اگر کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے, ہیلتھ کیئر آلریڈی اوور لوڈیڈ ہے, پھر جو جاب اپارچونیٹیز ہیں, اب وہ یہ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ $10 $15 پر آور پہ کام کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں. تو جو بیچارے یہاں کے کالج انٹرنس ہیں جو سمر میں جابس کرتے ہیں ان کو جابس نہیں مل رہی. جو لوکل گورے جو اسکول لیورز ہیں وہ اب سمر جابس ڈھونڈنے جا رہے ہیں, ان کو جابس نہیں مل رہی. تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا کہ آگے آنے والے وقتوں میں اب کیا حال ہوگا جابس کا, جو اس طرح سے سچویشن بگڑتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یار, sorry for the interruption guys, just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. تو یار مطلب اسی طرح سے ہے. میں اچھا ایک پرابلم یہ بھی ہے لوگوں کی کہ لوگ اپنے ابھی بھی مائنڈ کو کلوز نیٹ میں رکھے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ دبئی کی جاب ختم ہوگی تو آپ پھر کیا کریں گے, یا آپ کینیڈا میں جاب لاس ہو جائے گی تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, آپ کو شیلٹر ملا ہوا ہے, ایک اسکولنگ مل رہی ہوگی فری, آپ کو ہیلتھ کیئر فری مل رہی ہے, یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. لیکن بھائی آپ کو اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو گرو کرنا ہے نا تو ان چیزوں سے اوپر جانا پڑے گا. وہ مشکل کام ہے. مطلب میں بھی اب یہ بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں لوگ, کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں. پلس یہ کہ وہ اپنا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار اس کے آگے بھی کوئی زندگی ہے نا. مطلب آپ صرف یہی پریشانی تو نہیں رہیں گے نا کہ بچوں کی ایجوکیشن کیسے ہوگی. بچوں کی ایجوکیشن کتنے, آپ اگر میں کہتا ہوں کہ دبئی کے اندر آپ کی اس وقت کوئی $7,000-8,000 کی سیلری ہے, درہمس کے اندر لیٹ سے 30,000 درہم کی سیلری ہے, اور آپ کی کوئی چھوٹی فیملی ہے, تو آپ بہت آرام سے, لیکن آپ کی انکم ہونی چاہیے. آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو نا آپ کی کیسے انکم آئے گی, آپ کی گلوبل انکم کہیں سے بھی آ سکتی ہے, آپ یہاں پر سروائیو کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. لیکن آپ کینیڈا میں رہ کر صرف اس لیے رہ رہے ہیں وہاں پر کیونکہ آپ کو ایک لیٹ سے چھوٹے موٹے اماؤنٹ کی, لیٹ سے $100,000 کی سیلری مل رہی ہے, لیکن آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھ کو فری ہیلتھ کیئر مل رہی ہے, مجھے فری اسکولنگ مل رہی ہے, تو وہ کاسٹ آپ کو کاسٹ بینیفٹ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اسی پہ رہیں گے تو پھر وہ آپ اسی لیول میں رہیں گے. اگر آپ کو گرو کرنا ہے تو پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, چیزیں چینج, جیسے کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو موو کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دبئی جسٹ منہ اٹھا کے آ جائیں بغیر کسی جاب کے, بغیر کسی ریسرچ کے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی. جاب کے لیے یہ تو ہم نے اب تک جو بات کی وہ جاب پرسپیکٹو سے ہی کی ہے, لیکن جو دوسرا پرسپیکٹو ہے جو لوگوں کو ایکچوئل میں اٹریکٹ کرتا ہے, اور جو کہ جاب سیکرز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یار دبئی کا فائدہ ہے کیا. وہ بیسکلی آن لائن بزنسز ہیں یا نارمل بزنسز ہیں یا لیٹ سے فری لانسنگ کا کام ہے, جو کہ کووڈ کے بعد سے میں دیکھتا ہوں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو ضرورت ہی نہیں رہی ہے کہ وہ پاکستان میں رہیں, وہ دبئی میں آ کے رہ رہے ہوتے ہیں, ایون ملیشیا جا رہے ہوتے ہیں, لوگ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. پلس یہ کہ کینیڈا والے جو ہیں اگر وہ آن لائن کام کرنا شروع کر دیں تو ان کو بھی اسی لیول کے کام, میں نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تھی اپنے ایک پرانے 1-on-1 میں نے کنسلٹنسی دی تھی ان کو, وہ یو کے بیس تھے, وہ بھی دبئی موو کیا تھا انہوں نے, ان کی کمپنی تھی سافٹ ویئر کی, تو وہ لوگ بھی خوش تھے. مطلب دے ور ہیپی کہ وہ اب یو کے میں ان کے اپنے مسئلے تھے کہ وہ چھوڑ کے آ رہے تھے, لیکن ان کی کمپنی سیٹل تھی. اب وہ یہاں پر انہوں نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا اپنا کہ 30,000 درہمس کا ایکسپینس ہوگا, لیکن دبئی ایکسپینسو ہو گیا بائی دا وے. مطلب پچھلے 2 سال کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں دبئی نے جو پراپرٹی پرائسز ہیں, کچھ نہیں تو 3 سال میں دیکھیں تو کچھ جگہوں پر ڈبل بھی ہو گئی ہیں, کچھ جگہوں پہ 50% پرائس بڑھی ہے, تو رینٹس بھی اسی حساب سے بڑھ گئے ہیں. مطلب دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کچھ پراپرٹیز کے رینٹ 60,000 درہمس اگر سال کے تھے تو وہ میں نے 100,000 درہمس یا اس سے بھی اوپر جاتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ چیز ضرور کنسیڈریشن رکھنی ہے کہ آپ کے جو یہ چیزیں ہیں یہ سورٹ آؤٹ ہو جائیں. اچھا ایک اور جو میتھس بھی ہوتی ہے اور کچھ اس میں ریالٹی بھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ, جب انہوں نے شروع میں بات کی تھی کہ پاسپورٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن ایک لیول پر آ کے پاسپورٹ جب آپ اسکن کلر کی بات کرتے ہیں نا تو اسکن کلر وہ اوپر چلی جاتی ہے.
تو اگر دونوں ایک ہی جاب کے لیے ایک اسکن کلر وائٹ اور اسکن کلر براؤن اپلائی کرے گا تو وہاں پر شاید ڈسکرمنیشن آ جائے. اگر پاسپورٹ میں نہ بھی آئے تو وہاں پر جا کے ڈسکرمنیشن آ سکتی ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے ریزن آپ بہت ہی اسکلفل ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کمپلیٹلی آؤٹ بٹ کر دیں کسی وائٹ اسکن کو, تو پھر تو آپ کو چانس ملتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹس سے پیرڈی پہ بھی ہیں نا تو ڈیفینیٹلی جو کچھ چیزوں میں براؤن کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں, جس انوائرمنٹ میں کام کرتا ہوں, اس میں میں نے لوگوں کی سیلری 70,000-80,000 درہمز بھی دیکھی ہے, لیکن وہاں گورا کام ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جو اس کا مائنڈ سیٹ, اور ایون جو ویسٹ سے اپنے دیسیز بھی آ رہے ہیں نا, شاید وہ بھی کام نہ کر سکیں, کیونکہ جو یہاں پر جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا کمپٹیٹیو بھی ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا تو اگین ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ دبئی آ رہے ہیں, آپ کو لیٹ سے سیلری بھی اچھی مل گئی, وہ ساری چیزیں ہو گئیں, لیکن آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ دبئی کی سچویشن کیا ہے. گرمیوں میں آ کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ یہاں پر کیا ٹیمپریچر ہے, سچویشن کیا ہے. پلس یہ کہ آپ کو ورک انوائرمنٹ ایک آپ کو وہ ملے گا بالکل پاکستان جیسا یا انڈیا جیسا بھی نہیں ملے گا, لیکن آپ کو وہ کینیڈا جیسا بھی نہیں ملے گا. تو آپ کو بیچ کا مکس ملے گا, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, لیکن وہ چیز بالکل نارمل ہوگی یہاں پر. تو ورک کلچر ایک چیز ہے جو کہ پتہ ہونا چاہیے. تو تھوڑے سے پروز اینڈ کونس ہیں جو کہ اگر کوئی بندہ یو اے آ رہا ہے, کیونکہ جب ٹیکس فری سیلری مل رہی ہے تو کمپٹیٹیونیس بھی اسی حساب سے ہے. جو سروس لیول کا ایک سروس کا جو لیول ہے, جو آپ ایون ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں یا بینک میں جاتے ہیں یا کسی نارمل کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں, جو سروس کا لیول ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے, میرا نہیں خیال کہ کینیڈا میں آپ کو یا یو کے میں اس طرح کی سروس ملے گی. تو اس لیے اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں نا, کہ یہاں اگر لنڈن جیسی لنڈن آئی بنی ہوئی ہو دبئی میں, اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کا کوئی ٹیلکو آپریٹر اس کے اندر کوریج نہیں پرووائڈ کرے گا. اور یہ بات میں وہاں پر ابھی بھی کہہ سکتا ہوں. میں میرے خیال سے کوئی 5 سال پہلے گیا تھا لنڈن, تو لنڈن آئی پہ جب ہم لوگ گئے تھے تو 2 آپریٹرس کی سم تھی میرے پاس, دونوں میں سروس نہیں آ رہی تھی لنڈن آئی کے اندر. لنڈن آئی ایسا نہیں ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہے, انڈر گراؤنڈ تو نہیں ہے نا, لنڈن آئی تو اوپر ہے, وہاں پر تو آپ سروس کسی نہ کسی طرح دے سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتی کہ یہاں پر اور اچھی سروس نہ مل رہی ہو, کیونکہ لنڈن آئی ایک بہت ایک پریسٹیجیس قسم کا پروجیکٹ ہوگا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو سروس نہ مل رہی ہو, تو کچھ بھی کر کے آپ کو سروس پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ جب آپ اور یہ ٹاپ سے آتا ہے, یہ بالکل رائٹ فرام دا ٹاپ آئے گا اور نیچے تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا. اس طرح کے پریشر میں کام کرنا پڑ سکتا ہے. جو اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, تو ٹپکلی ویسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا ROI کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ROI میک سینس کرتا ہے تب اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن دبئی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ROI کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ انیشیٹو ہے اور اس کو ہم نے ٹاپ پہ لے کے جانا ہے, بھلے ہی ROI نیگیٹو ہو. ہاں تو بالکل. اب جب وہ ROI کے اوپر بات ہی نہیں آتی تو وہ بات تو صرف اس کی پریسٹیج پہ آتی ہے کہ یار نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے, تو پھر کرنا ہے, تو پھر کرنا ہے, پھر وہ کسی بھی بائی ہک اور بائی کروک کرنا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, ورک کلچر کے اندر سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ چیزیں اگر آپ نے کریک کر لیں کہ دبئی میں کس طرح سے کام چل رہا ہے, تو پھر اگر آپ کے پاس ویسٹرن پاسپورٹ ہے پھر تو بہت اچھا ہے, پھر آپ بہت آرام سے کام کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جو لوگ اسپیسیفکلی ویسٹ میں کام کرتے رہے ہیں اور وہ جب موو کرتے ہیں اور کسی طرح اس طرح کی سچویشن میں پڑ جاتے ہیں, تو ان کو پرابلم میں آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, وہ پھر تھوڑا سا پرابلم میں آتے ہیں. وہ آپ خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی پاکستان انڈیا میں کام نہیں کیا ہو نا, اگر جیسے کچھ لوگ جیسے بچپن میں آ جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, وہ یہیں پہ انہوں نے اسکولنگ کی, یہیں پہ انہوں نے کام کیا ساری زندگی, تو پھر جب وہ موو ہوتے ہیں ان کو پھر ایک کلچر شاک ملتا ہے کہ وہ یہ کیا ہے. جیسے میں نے تو خیر پاکستان میں کام کیا, تو مجھے اندازہ ہے پاکستان میں جو کام کرنے کا پریشر ہوتا ہے وہ کیسا ہے. تو میں شاید اس کو جو ہے وہ برداشت کر لوں گا اگر میں واپس پاکستان میں جا کے کام کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں نے یہاں کبھی پاکستان میں کام ہی نہیں کیا یا انڈیا میں کام ہی نہیں کیا, تو ان کے لیے تو بہت بڑا شوق ہوگا کہ انڈر پریشر کس طرح سے کام کرتے ہیں. اور پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. میں ایٹ لیسٹ اپنی بات کروں تو میں یوز ٹو نہیں ہوتا. میں اس کے پروسیسز اپنے اینڈ پہ تو بنا لیتا ہوں نا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار کب پینک موڈ آنے والا ہے, اس کے حساب سے میں نے اب اپنی پوری سسٹم بنا لیا ہے. ورنہ تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پرابلم میں آئیں گے. آپ اگر آپ میں اتنی کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں مولڈ ہو جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن مولڈ ہونا صحیح نہیں ہے میرے خیال سے. اپنے سسٹمس کو امپروو کر لیں تاکہ اس طرح کی چیزوں کو آپ کو ایمرجنسی لیول کے اوپر یا فائر فائٹنگ اس وقت آپ نہ کر رہے ہوں. تو پہلے سے پلاننگ بہت ضروری ہے. ہاں, اس میں ایک اور چیز ابھی میں نے کہا کہ ایڈ کر دوں, کیونکہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک گولڈن ویزا پہ ویڈیو بنائی تھی, تو میں نے کہا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے اچھا ویزا آپ کو, اچھا یہاں پر جو بھی جابز ہوں گی اس کے اندر پرکس آپ کو ملتے ہیں. اس میں آپ کو جو اگر خاص طور پہ جو لوگ ویسٹ سے آ رہے ہیں ان کو اور ایڈیشنل پرکس مل سکتے ہیں جو کہ شاید سب کو نہ مل رہے ہوں. لیکن میں نے ایسی کمپنیز بائی دا وے نہیں دیکھی جو
ملٹی نیشنل کمپنیز ہوں اور ویسٹرن پاسپورٹ ہولڈر کو ایک قسم کے پرک دے رہی ہو سیم پوزیشن کے لیے, اور کسی پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ ہولڈر کو ڈفرینٹ قسم کے پرکس دے رہی ہو. کمپنیز ہوتی ہوں گی, ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھی. تو اس طرح کی کمپنیز کے لیے آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے پرکس آپ کو ملنے والے ہیں. تو پرکس کے اندر جو بیسک سیلری ہے وہ ہوگی, اس کے اندر آپ کے سیلری کے کمپوننٹ کے اندر آپ کے ٹرانسپورٹ الاؤنس ہوگا, ہاؤسنگ الاؤنس ہوگا. یہ 3 چیزیں تو آپ کی ایک سیلری کا کمپوننٹ بناتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو لیٹ سے آپ کی ہاؤسنگ جو آپ کو بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا فکس اماؤنٹ مل سکتا ہے, اس کا پرسنٹیج مل سکتی ہے, اس کا کوئی فل اماؤنٹ بھی مل سکتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کس طرح کی کمپنی ہے, وہ آپ کو دے سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے. اسی طرح سے آپ کو میڈیکل انشورنس بھی مل سکتی ہے, وہ بھی آپ کو اچھی بھی مل سکتی ہے, کم بھی مل سکتی ہے, فیملی کے لیے شاید نہ بھی ملے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ کیسا ہے. اسی طرح سے اگر آپ بات کریں کہ آپ کا بونسز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں, نہیں مل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ifs اینڈ بٹس کے اوپر چلتی ہیں. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے. فیملی انشورنس بھی مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ ان چیزوں پہ نیگوشیٹ کر سکتا ہے بندہ. اچھا ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا کہ اگر کوئی نیا بندہ آ رہا ہے اور کسی زمانے میں اس کو لگتا تھا کہ 40,000 درہمز لیٹ سے ایک نمبر دے دیتے ہیں کہ وہ اچھی سیلری ہے, تو وہ سیلری ابھی بھی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو ٹرائی کریں گے نیگوشیٹ کرنے کی جسٹ ان دا فریم سیٹ آف گولڈن ویزا, کیونکہ گولڈن ویزا پہ ابھی ریسنٹلی کچھ رولس اینڈ ریگولیشنس چینج ہوئی ہیں. پہلے گولڈن ویزا 30,000 درہم کی گراس سیلری کے اوپر اگر آپ کو مل رہی ہوتی تھی یو اے کے اندر 30,000 پلس, تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا تھا. لیکن اب گولڈن ویزا کی انہوں نے چینجز کی ہیں تھوڑی سی, اور اس میں کہا ہے کہ 30,000 بیسک سیلری ہونی چاہیے. اچھا جو بیسک سیلری 30,000 ہوگی تو آپ کی منیمم سیلری 50,000 55,000 درہمز پر منتھ ہوگی, تب جا کے آپ کی وہ بیسک کمپنسیٹ کرے گی. کیونکہ نارملی بیسک جو ہے ہوتی ہے وہ آلموسٹ 50% آپ کی جو گراس سیلری ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کبھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی آفر آ رہی ہے لیٹ سے 55,000 درہمز کی, تو 55,000 درہم, اور یہ میں ویسٹ کی بات کروں, اگین لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ اتنے سیلری کہاں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار ہوتی ہے, تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ کو براڈن کرنا چاہیے. اور اس طرح کی بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو جو اتنی سیلری پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستانی کر رہے ہیں یا انڈینس کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں 55,000 درہم کے اوپر, تو پھر آپ کوشش کریں کہ بیسک سیلری آپ کی ایڈ کر دوں, یہ منتھلی سیلری ہے, یہ منتھلی سیلری ہے. ہاں اکثر لوگ اس کو جو ہے کنفیوز کرتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی میں نے اسی لیے بولا نا کہ لوگوں کو مائنڈ سیٹ اپنا تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. وہ یہ منتھلی سیلری کی بات ہو رہی ہے. آف کورس اس میں منتھلی سیلری لوگوں کی 10,000 درہم بھی ہوتی ہے, 20,000 درہم بھی ہوتی ہے, اور ایون بہت کم بھی ہوتی ہے. تو وہ سب ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کی کام چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ہر طرح کے لیول کے اوپر آپ کو مل سکتی ہے سیلریز. تو اس کے اندر اگر ہم بات کریں کسی کو 55,000, کیونکہ یہ اس رینج کی میں بات کر رہا ہوں, لیٹ سے کسی کو مل رہی ہے 55,000 درہم 50,000 درہم کی آفر آ رہی ہے, وہاں پر اس کے پاس ایک نیگوشیٹنگ پاور ہے کہ وہ کہے کہ یار میری بیسک سیلری جو ہے نا ایٹ لیسٹ 30,000 درہمز کر دو, تاکہ میرا گولڈن ویزا کا پروسیس ہو جائے. کیونکہ پہلے جو تھا وہ اگر کوئی بھی اماؤنٹ کی سیلری ہے وہ آپ کو 30,000 پلس سے اوپر ہوگی تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا تھا. لیکن اب وہ 30,000 بیسک کی لمٹ ہے. تو اگر آپ کو کوئی 55,000 کی آفر ہو رہی ہے یا 50,000 کی آفر ہو رہی ہے, تو کچھ کرا کے آپ کو بیسک جو ہے نا 30,000 مل جائے تو آپ کا گولڈن ویزا ہو سکتا ہے. گولڈن ویزا کے بہت فائدے ہیں, مطلب ابھی میں نے اس پہ الگ سے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, تو اس کا ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک الگ ڈومین ہے بالکل. ہاں, لیکن جیسے میرے چینل کے لیے تھوڑا سا اگر تم بریفلی بتا دو کہ کیا اس کے مین ایڈوانٹیجز ہیں گولڈن ویزا کے. تو یار گولڈن ویزا کے فائدے تو یہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس گولڈن ویزا ہوتا ہے تو 10 سال کا ویزا لگتا ہے فرسٹ آف آل. تو یہ اس کے ملٹیپل سینیریوز بنتے ہیں آپ کو کیسے مل سکتا ہے. یہ جو کووڈ میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس ٹائم پر ڈاکٹرس کو, نرسز کو ملا تھا گولڈن ویزا, اور وہ فرنٹ لائن ورکرز کہلا رہے تھے, تو ان کو آف کورس ملے تھے, سب کو ملے تھے. یعنی کہ ریگارڈلیس آف ارسپیکٹ آف آپ کی کتنی سیلری ہے کیا ہے, ساری نرسز ڈاکٹرس کو گولڈن ویزا مل گئے تھے اس ٹائم پر. اپارٹ فرام دیٹ جو انویسٹرس تھے ان کو ملے تھے. شروع میں انہوں نے بزنس اونرس کو دیے تھے, بڑے بزنس اونرس کو دیے تھے. پھر انہوں نے جو پراپرٹیز کے اوپر آ گئے تھے, جب آپ پراپرٹی خریدیں گے 2 ملین درہم کی پراپرٹی کی لمٹ تھی, اس کے اوپر انہوں نے گولڈن ویزا دینا شروع کیا تھا. اس کے علاوہ اب کچھ فنڈس کے اوپر بھی ملتے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کے کچھ فنڈز ہیں ان میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی گولڈن ویزا ملتا ہے, لیکن مجھے اس کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہے. اس کے علاوہ ایکٹرس کو ملنا شروع ہو گئے تھے, انڈین بالی ووڈ ایکٹرس کو کافی ملے تھے. اسی طرح سے یوٹیوبرس کو ملے تھے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ملے تھے, بزنس مین کو, اس طرح کے لوگوں کو گولڈن ویزا ملے تھے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو 10 سال کا ویزا ملتا ہے. اس 10 سال کے ویزا کے اندر جو نارمل ویزا ہوتا ہے اگر آپ کو امپلائمنٹ کے اوپر ملتا ہے تو اس میں اگر آپ 6 مہینے سے
زیادہ UAE سے باہر رہتے ہیں تو آپ کو پہلے تو آپ کو ویزا کینسل ہو جاتا تھا 6 مہینے سے باہر اگر زیادہ باہر رہتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی کچھ فائنس تھے وہ آپ پے کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا وہ ویزا. لیکن گولڈن ویزا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائم باہر رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں. آپ کو اگر آپ نے وہ ویزا لے لیا اور آپ کی جاب ختم ہو گئی, آپ نے چھوڑ دیا, کہیں اور چلے گئے, 10 سال کا ویزا آپ کے پاس موجود ہے. آلدو کہ کینیڈین پاسپورٹ کے اوپر یا ویسٹرن پاسپورٹ کے اوپر آپ کو وزٹ ویزا آن ارائیول مل جاتا ہے دبئی کے اندر, لیکن اس وزٹ ویزا پہ آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, یا وہ بہت ساری اور چیزیں نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس پراپرٹی کا رینٹ اگر آپ کو لینا ہے تو ایک مشکل ہوتی ہے اس کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس پروسیس کے تھرو, گولڈن ویزا کے تھرو ایک طرح سے آپ اس سسٹم کا پارٹ رہیں گے. تو اگر کبھی آپ کو کریڈٹ کارڈ بنوانا ہے UAE کا, یا یو نیم اٹ, بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس ویزے کا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کو ایز اے ریزیڈنٹ کاؤنٹ کرتی ہے گورنمنٹ یا جو بھی اینٹیز آپ جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو ٹریولنگ میں فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ آف کورس پاکستانی انڈین ہے, پاسپورٹ ہولڈر ہے, اس طرح کا پاسپورٹ ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس بیسس کے اوپر تو آپ کو پھر پورے GCC کا ایکسیس مل سکتا ہے. آپ سعودیہ میں صرف آپ کا ETA ہوتا ہے میرے خیال سے, آپ کا آن لائن ویزا نکلتا ہے. اسی طرح سے آپ عمان جانا چاہتے ہیں, عمان میں ڈائریکٹ ویزا آن ارائیول ہوگا اگر آپ کا UAE کا لیٹس سے گولڈن ویزا یا کوئی بھی ویزا ہو. تو یہ لانگ ٹرم ویزا ہوتا ہے اور بچوں کو مل جاتا ہے. میں نے جب ویزا اپلائی کیا تھا میری مدر کو ویزا مل گیا تھا, یعنی کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اب پہلے پیرنٹس کے ویزے کے لیے آپ کو ہر سال ویزا, کیونکہ میرا اگر 2 سال کا ویزا ہے بھی تو مجھے اپنی پیرنٹس کے لیے جو ویزا میں اپلائی کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھ کو ہر لیٹ سے سال رینیو کرنا پڑتا تھا, اور پیرنٹس کے ویزے کے لیے آپ کو 5,000 پر پیرنٹ ڈپازٹ بھی کرنا پڑتا تھا. اب جب میں نے گولڈن ویزا ان کے لیے اپلائی کیا تو وہ مجھے 5,000 درہم کا ڈپازٹ واپس مل گیا, اور وہ 10 سال کا ویزا ان کو مل گیا. اور اچھی بات یہ تھی کہ میرا ویزا پچھلے سال لگا تھا اور میں نے اپنی جو مدر کا ویزا تھا وہ اس سال لگایا ہے, لیکن اس کی ویلیڈیٹی اگین 10 سال کی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ میرا 10 سال کا ہے تو اسی ویلیڈیٹی کا ملے گا, ان کو اگلے 10 سال کا مل گیا. ان کی اپنی ویلیڈیٹی ہے, ان کی اپنی ویلیڈیٹی ہے. پلس یہ کہ یہاں پر یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے, اور مطلب آپ پریولیجڈ ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. میں تو کہتا ہوں کہ یار بہت ساری چیزوں میں ویسٹ آگے ہے, تو یہاں پر جو چیزیں آپ کو فائدہ کر رہی ہیں تو آپ کریں, لے لیں اس کا فائدہ. ڈومیسٹک ورکرز آپ کو ملتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس گولڈن ویزا ہے تو آپ کہیں سے بھی ڈومیسٹک ورکر جو ہے وہ اسپانسر کر سکتے ہیں. ادروائز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مشکل تو نہیں ہوتا اس میں بھی, آپ کسی ایجنسی کے تھرو ہائر کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس گولڈن ویزا ہے تو انلمیٹڈ, آئی تھنک انلمیٹڈ ہی ہے وہ, کہ آپ ڈومیسٹک ورکرز ہائر کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بڑا فائدہ کرتی ہیں بینگ اے گولڈن ویزا ہولڈر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی جاب کے تھرو ملے, اگر آپ نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں تو اس کے تھرو بھی مل سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کا روٹ لیتے ہیں, کیونکہ سب کو تو 30,000 درہمس کی, میرے خیال سے 30,000 درہم کا جو ایک تھریش ہولڈ تھا وہ انہوں نے اس لیے بڑھایا ہے کیونکہ وہ میرے خیال سے بہت سارے لوگ کر رہے تھے, والیوم آف اپلیکیشن بڑھ گیا ہوگا نا. ہاں, تو اس لیے اب انہوں نے جو ہے نا اس کو چینج کر دیا. اچھا, ایک چیز میں نے پوچھنی تھی, وہ یہ کہ جو ٹریڈیشنل راؤٹ ہوتا ہے جاب سرچنگ کا, کہ آپ ریکروٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور پھر جو ہیڈ ہنٹرز ہیں اس ریجن کے وہ آپ کو پھر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ پروسیس ابھی بھی افیکٹو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہیڈ ہنٹرز کے ساتھ جاتے ہیں, یعنی کہ ریکروٹمنٹ کمپنی کے ساتھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ فردر ان کو HR کے ساتھ یا جو ہائرنگ مینیجر ہے اس کے ساتھ وہ لنک اپ کرتے ہیں. تو یہ چیز تو ابھی بھی ہے, کیونکہ یہ کنونشنل روٹ ہے, اور یہ میرے خیال سے یہ اس میں ابھی کوئی چینج نہیں آئی ہے. جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. آف کورس لنکڈن وغیرہ میں کمپنیز خود بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں, لیکن جو اگر فرض کرو میں اپنی کمپنی کی بات کروں, اگر کسی کو ہائرنگ کرنی ہے تو ریڈ ٹیپ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر میں لنکڈن پہ پوسٹ کر بھی دوں نا کہ مجھے CVs چاہیے اور اس ای میل ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں, تو CVs تو آ جائیں گے میرے پاس, لیکن میرے پاس پھر بھی اس طرح کی پاور نہیں ہوگی کہ میں ان کو ڈائریکٹ انٹرویو بھی کر سکوں. میں صرف ان کو بھیجوں گا کسی ریکروٹر کے پاس, اور وہاں سے پھر مجھے تھرو پراپر چینل میرے پاس آئے گا. اگر مجھے پتا ہے کسی ایک بندے کا کہ ہاں یار یہ بہت اچھا بندہ ہے, اس کو ہمیں ہائر کرنا ہے, اور ہمارے کنسنسس ہو جاتا ہے, اس کیس میں پھر اس کیس میں بھی ہم کو ایک تھرو پراپر پروسیس تو کرنا پڑے گا. مطلب اس کو ریکروٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا, وہاں سے CV آئے گا, اس کی پھر اسکریننگ بھی تو کرنی پڑے گی نا, کہ پیچھے بیک گراؤنڈ وغیرہ ساری چیزیں, ہر چیز. ہاں ایگزیکٹلی, وہ سب کچھ تو ابھی بھی ہے. تو سارے جو ریگولر آئی ووڈ سے کہ جو کنونشنل طریقے ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ, میں اس لیول پہ تو آئے نہیں کہ آپ اگر جاتے ہیں وزٹ ویزا پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر CV تھرو کرتے ہیں, تو وہ کام بھی ہوتا ہے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے, اگر آپ ویسٹ سے کوئی آ رہا ہے تو وہ ایک سرٹن لیول کا
چاہ رہا ہوگا کہ میں لیول پر آؤں, تو اس کے اندر شاید وہ اتنا میٹر نہ کرے. لیکن جو چھوٹے لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں سیلریز کے اوپر, اس میں یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وزٹ کے اوپر آتے ہیں اور پھر وہ اپنے سی ویز ڈراپ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں نے بڑی سکسیس اسٹوریز دیکھی ہیں. مطلب کچھ لوگوں کو میں نے 3 سال میں کسی ایک جگہ سے ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ انبلیویبل ان کی اسٹوریز تھیں. مطلب صرف اور صرف انہوں نے پاکستان سے وزٹ ویزا پہ آئے, جاب آپ چھوڑ کر یہاں پر جاب اسٹارٹ کی ہے. اس میں کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے سرکل میں پھنس بھی جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس میں جو تیز ہوتے ہیں وہ نکلتے بھی آگے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے تھرو لوگ جابس اپلائی کرتے ہیں. ہاں میرے خیال میں پاکستان سے آنے والوں کے لیے نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے نا, کہ اگر وہ وہاں پہ بھی اگر اسٹرگل کر رہے ہیں تو بیٹر ہے کہ یہاں پہ آ کے اسٹرگل کر لیں. ہاں لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ یہاں خرچے اسی حساب سے ہیں. مطلب جب بندہ یہاں پر آتا ہے تو پھر ایکسپینسو تو ہے, اب تو زیادہ ایکسپینسو ہو گیا. لیکن جیسے جو ویسٹ سے موو ہونا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے شاید تھوڑا سا یہ رسکی موو ہو کہ وہ اپنی جاب اب چھوڑ کے نہیں وہ کوئی ہاں اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں ابھی یار کہ وہ لوگ اس وقت ریموٹلی کام کر رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں. انفیکٹ میں ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جو انہوں نے بڑا سیریس تھاٹ دے دی تھی کہ ہم موو ہو جاتے ہیں بیک ہوم پاکستان. ان کی ریموٹ جاب چل رہی تھی یو کے میں, اور یو کے میں دونوں ہسبینڈ وائف ریموٹ جاب کر رہے تھے. اب جب وہ پاکستان موو ہوئے تو ان کو پاکستان میں سیٹل نہیں ہو پائے وہ لوگ, تو وہ دبئی موو کیے. لیکن اتفاق سے ان لوگوں کی جاب کی سچویشن ایسی بن گئی کہ ان کو پھر وہ واپس آفس جانا پڑ رہا تھا, 1-2 دن ایٹ لیسٹ ہفتے میں جانا پڑ رہا تھا, تو پھر وہ سیٹل نہیں کر پائے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپلیٹلی ریموٹ جاب کر رہے ہیں. اگر وہ لوگ ہیں تو ان کے لیے تو بہت آسانی سے وہ لوگ یہاں پر موو کر سکتے ہیں. کچھ 1 مہینہ 2 مہینے رہیں یہاں پر, دیکھیں یہاں پر سینیریو کیا ہو سکتا ہے, فیملی کے ساتھ آ جائیں نہ آئیں, ان اینی کیس وہ یہاں پر آ کے دیکھ سکتے ہیں. اس کیس میں آپ مل بھی سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں آپ کو جو کہ آپ سے مل بھی لیتے ہیں. ایون آپ صرف لنکڈن پہ اپروچ صحیح سے کریں نا تو وہ آپ کو فزیکلی مل بھی لیتے ہیں. تو یہ پوائنٹ ہے جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر آپ کو گولڈن ویزا لینا پڑے گا اگر آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے. تو آپ کیونکہ کینیڈین پاسپورٹ پہ یا جو بھی ویسٹرن پاسپورٹ ہے وہ آپ کو صرف 30 days کا اسٹے دیتا ہے آن وزٹ. اچھا اس میں نہیں گولڈن ویزا نہیں ضروری نہیں ہے. آپ 3 مہینے کا وزٹ ویزا بھی نکلتا ہے, تو آپ 3 مہینے کا وزٹ بھی لے سکتے ہیں. گولڈن ویزا تو پھر وہ لانگ روٹ ہے نا, اس کے اندر آپ کو پھر کیسے لیں گے گولڈن ویزا؟ اگر آپ کی کوئی آپ کی جاب نہیں ہے تو پھر آپ کو انویسٹمنٹ کے تھرو لینا پڑے گا. پھر تو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, یا پھر آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہوا ہے تو اس کی بیسس کے اوپر اپنی پروفائل بنا کے دینا پڑے گا. تو وہ ایک الگ ہی ٹریک ہے. تو پھر وزٹ ویزا پہ آپ کر سکتے ہیں اگر لانگ ٹرم رکنا ہے یہاں پر. اور پھر اس کے بعد آپ نے سوچا ہے کہ لمبا ہی رکنا ہے, جیسے پھر لوگ کمپنی فارم کرتے ہیں اپنی یہاں پر, یا فری لانس ویزا لیتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے یہ شو کر دیا کہ $5,000 سے آپ کی مہینے کی سیلری زیادہ ہے اور آپ کہیں سے بھی کام کر سکتے ہیں, تو آپ کو وہ فری لانس ویزا ملتا ہے. اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا, لیکن شاید 2 سال کا ہوتا ہے یا گرین ویزا کہلاتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے, ایم ناٹ شیور, لیکن وہ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلو یہ والی بہت اچھا ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہوا. اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ویسٹ میں رہتے ہیں, کینیڈا, US یا یورپ میں, تو اگر وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو, تو یہ آئی تھنک یہ کانٹینٹ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا. تو آڈینس کے لیے اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹس میں ڈالیے, ہم سے پوچھیے اور ہم اس کو جو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے ایک اور پوڈ کاسٹ ہم ان کوشچنس کے اوپر کر لیں نیکسٹ ٹائم. تو اینی لاسٹ تھاٹ بولی یار؟ بس میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ اپنا تھوڑا مائنڈ کھول کے رکھیں, اپنے آپ کو ککون میں کیوبیکل کے اندر نہ رکھیں. جس آفس میں کام کر رہے ہیں یا جس کنٹری میں کام کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا باہر آ کے سوچیں, تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر تو یار میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو جو ہے نا ایکٹیو ہونا چاہیے, اور اس کے اندر اپنے جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں نا ڈیلی لیول کے اوپر, وہ ایک ڈفرینٹ آپ کو بندہ, مطلب یو ول بی کمپلیٹلی چینج اگر آپ نے پراپرلی سوشل میڈیا کو فالو کیا اور صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا کہ ریلس دیکھ لیں یا یہ کر لیں, اس میں تو بالکل بھی ٹائم ضائع نہ کریں, بلکہ اپنا کانٹینٹ اگر آپ کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسن ہوں گے ود ان اے ایئر اور 2. تو پھر اپنی سوچ کو تھوڑا سا بڑا کریں. اگر آپ جاب میں ہیں بھی تب بھی یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا کوئی آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ اگر لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ غلط بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں بہت آرام سے اپنا کانٹینٹ بنا کر. بالکل ایسا ہی ہے. اوکے, تھینکس ولی یار, بہت اچھا لگا بات کر کے. کافی عرصے کے بعد ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی اردو میں, تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو تھینکس ویری مچ, سی یو نیکسٹ ٹائم. چلو یار, اوکے, اللہ حافظ. Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account
or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. While if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN, and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below, and let's get back to the video.